بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت پر مبنی آج ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں، اور اس میں کوئی لگی لپٹی چیز نہیں ہے، بالکل ٹروتھ فرام دا ہارسز ماؤتھ۔ مخدوم امین فہیم صاحب مرحوم جو ہیں، ان کو بہت کوشش کی گئی، مشرف صاحب نے بہت کوشش کی کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی یعنی کہ وزیر اعظم کا آفس یا وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بارہا کوششیں جاری رہیں، اور اس کے بعد جناب ایک وقت ایسا آیا کہ مخدوم صاحب نے کہا مرحوم نے کہ جی مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے پوچھ لینے دیں۔ محترمہ سے جب پوچھا گیا، مخدوم صاحب نے جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے پوچھا کہ جناب اس طرح بار بار مشرف صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، اور میں بار بار انکار کر رہا ہوں، لیکن میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اتنی بار انہوں نے آفر کی ہے تو اب میں آج آپ سے پوچھ ہی لوں۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، الٹیمیٹلی محترمہ نے اس چیز کی اجازت دے دی۔ محترمہ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ بن جائیں۔ جب واپس آئے تو مشرف صاحب سے ان کا انٹریکشن ہوا، مخدوم امین فہیم صاحب کا، تو مخدوم صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ پہلا ڈیسیژن کیا لیں گے جب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے؟ تو مرحوم مخدوم امین فہیم صاحب نے کہا جی کہ پہلا ڈیسیژن میں یہ لوں گا کہ محترمہ کو واپس پاکستان آنے کی اجازت دوں گا۔ اس کے بعد جناب دوبارہ ڈسکشن نہیں ہوئی کہ جناب ان کو وزیر اعظم بنانا ہے یا انہوں نے بننا ہے، یا ان کو دوبارہ آفر نہیں دی گئی۔ یہ قصہ سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بار بار اشاروں کناروں میں یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جناب کہ بات ہوتی رہی، بات چلتی رہی کہ وزیر اعظم وہ ان کو بنایا جائے گا الیکشنوں سے پہلے بھی، اور ابھی بھی شاید انہیں اسی قسم کا کوئی انڈیکیشن ملی تھی شاید۔ لیکن بات یہ ہے کہ کس نے انڈیکیشن دی، میں اس کی بحث میں تو پڑھوں گا ہی نہیں، وہ تو ایک فضول قسم کی بحث ہوگی۔ لیکن میں یہ صرف جاننا چاہوں گا کہ جنہوں نے آفر دی انہوں نے واپس کیوں لی آفر، بیک آؤٹ کیوں کیا انہوں نے؟ اور اگر دوبارہ انہوں نے ایک آفر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم بن جائیں، تو یہ پھر بیک آؤٹ کیوں کیا گیا؟ اگر یہ حقیقت ہے تب میں بالکل اس کو کوٹ اینڈ کوٹ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب کے مسئلے میں بات کر رہا ہوں کہ ریلیٹڈ ٹو شہباز شریف صاحب، اگر یہ واقعی دونوں واقعات ٹھیک ہیں تو پھر بیک آؤٹ کیوں کیا گیا؟ واٹ ور دا ریزنز؟ میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن اس سے علاوہ میں ایک اور چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں بالکل چپ سادے ہوئے، بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ از اٹ پارٹ آف دا ڈیل کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں بولیں گے؟ نمبر 2، وزیر اعظم صاحب کی، سابق وزیر اعظم صاحب کی یعنی کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت واقعی ہی ناساز تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ابھی بھی ہی از گوئنگ تھرو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن آپریشنز کیوں نہیں ہوئے؟ پہلے تو کہا جا رہا تھا جناب کہ یہاں پہ کرسمس ہالیڈیز آ گئیں، اینڈ لائن اپ کرنا ڈاکٹرز کو ذرا مشکل ہوتا ہے انگلینڈ میں، کوئی بالکل بات صحیح ہے، لائن اپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پورا جناب ان کے جو وہاں پہ میری اطلاعات کے مطابق 2 ڈاکٹرز ہیں جو ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، وہ بھی پروز اینڈ کونز دیکھتے ہوں گے۔ میں میڈیکل ٹرمز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ڈیفینیٹلی ان کے کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں، وہ ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپریشن کہا جا رہا تھا کہ از آن دا کارڈز میاں نواز شریف صاحب کا، لیکن وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 3، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، یعنی کہ حکومت جس طریقے سے چل رہی ہے، اور جس طریقے سے آئل کی پرائسز نیچے، اور جناب اس ایک ٹھیک ہے کرونا ایک ایشو ہے، ایک بہت سیریس ایشو ہے، پوری دنیا کے لیے ایشو ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، اور جس طریقے سے اس وقت اس کو ہینڈل کرنے کی پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ہم بحث ضرور کر سکتے ہیں، اس میں ہم ذرا اپنی انپٹ ضرور دے سکتے ہیں، اس میں ہم سجیشن ضرور دے سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اکنامک کنڈیشن جو ہے پوری دنیا کو جو ہے وہ گڑبڑ ہوں گی، اور اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے پاکستان چل رہا ہے، اور اس کرائسس سے اگر نکل جاتا ہے باہر کرونا کی یعنی کہ
कोविड-19 के इशू से बाहर निकल जाता है, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, तो कल को जो हालात बनेंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस तो अपनी जगह, लेकिन कल को जो हालात बनेंगे वो बहुत बेहतर हालात बन सकते हैं हुकूमत के लिए। और क्या अपोजिशन जो है, जो बराए नाम अभी तो नजर आती है, लेकिन देन अगेन क्या अपोजिशन उस चीज से उस वक्त से खौफजदा तो नहीं है कहीं कि जनाब कल को अगर इनको स्मूथ सेलिंग मिल गई, पीटीआई वालों को या इमरान खान को एक स्मूथ सेलिंग अगर मिल गई इस क्राइसिस से निकलने के बाद, तो फिर तो ये पकड़ाई नहीं देंगे। सो इस किस्म की जो सिचुएशंस है उसमें मैं बात करना ज़रूर चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं अख्तर खान साहब तहरीक इंसाफ से, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब मुस्लिम लीग नून से, और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा पीपल्स पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं शुरू करना चाहूँगा जनरल साहब आपसे, क्योंकि मैं बाद में तो गुस्ताखी नहीं कर सकता ना जनरल साहब के, बाद में आपको लूँ, पहले लेना चाहूँगा आपको। सो इसलिए 2-3 सवाल जो मैंने इंट्रो में भी कहे, क्या मियां नवाज शरीफ साहब चुप इसलिए, इज इट पार्ट ऑफ द डील? और जो उनकी सेहत, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनकी सेहत ख़राब थी, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, बट देन अगेन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी नॉलेज के लिए, व्यूअर्स अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहते हैं कि कहा जाता था बार बार कि जनाब उनके ऑपरेशंस होने हैं, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लाइन अप करना डॉक्टर्स को मुश्किल होता है, देन अगेन डॉक्टर्स आर द फाइनल अथॉरिटी, द बक स्टॉप्स विद द डॉक्टर, और उनके अपने डॉक्टर से कि जनाब उन्होंने ऑपरेट करना है नहीं करना, लेकिन देन अगेन क्यों अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ? और थर्डली मैं सारे क्वेश्चन एक मरतबा सामने आपके इसलिए रखना चाहता हूँ जनरल साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता। शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं जनाब कि उनको कहा गया था वजीर आजम बनना है, कैबिनेट भी डिसाइड होने चाह रही थी, क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हो गई जनरल साहब? जी ईरान साहब बहुत मेहरबानी, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपने किए हैं। मैं इब्तदा करूंगा, ये जो आपने स्टोरी सुनाई है मखदूम अमीन फ़हीम साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें बख्शे, आमीन। मेरी इत्तला ये है कि जब वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पास गए तो उन्होंने इजाज़त मांगी तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी, लेकिन लेट अस से कि आपकी स्टोरी ठीक है कि लेट्स से कि आपकी इत्तला ठीक है कि उन्होंने दी थी, तो आप ये देखें कि हमारी कितनी बड़ी बदनसीबी है बहैसियत कौम कि कौन वजीर आज़म बनेगा इसका फैसला अवाम नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ जगहों से इसका फैसला होता है, और उस सूरत के अंदर हम बंदे को बुला के लगा देते हैं। देखिए जिन मुल्कों में जमहूरियत है या जिन मुल्कों ने आगे चलना है, वहाँ ये अवाम का हक है कि वो इकट्ठे होके अपने वोट्स के साथ वो सोचें कि किसने बनना है और किसने नहीं बनना। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। नंबर 2, माजरत के साथ आपने कहा यहीं पे 1 मिनट रुक जाइएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो इस बहस पे ही ना पड़े कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, क्योंकि वो उस पर फिर बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आगे चलें जनरल साहब, आप भी वर्दी में रहे हैं, आपको भी पता है। मैं आगे चल रहा हूँ जी सर। जी मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए अगर अवाम का ये राइट नहीं है तो फिर ये बदनसीबी है, उसमें कसूर सबका है। मुल्क के अंदर तो वही होना चाहिए ना जो पब्लिक चाहती है। नंबर मेरे ख्याल में इसमें एक ये चीज भी आ जाती है, इसमें ये भी पॉइंट आ जाते हैं जनरल साहब कि आप जरा देख लें, इजराइल भी सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान भी सिक्योरिटी स्टेट है। जो सिक्योरिटी स्टेट्स होती है वहाँ पे डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे डेफिनेशन भी मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की डिफरेंट हो जाती है। सो उस हिसाब से चलना पड़ता है, अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। एनीवेज नहीं, लेकिन आपका ये सिक्योरिटी वाला पॉइंट, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की सलामती की जो दारोमदार है वो इस बात के ऊपर है कि वहाँ एक ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा और डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, क्योंकि उस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर मुल्क के अंदर आएगा, जो हुकूमत बनेगी, वो ज्यादा पोटेंट होगी और वो कौमी सलामती की बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकेगी। चलो इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब का आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो जेन्युइनली बीमार हैं और उनका इलाज भी हो रहा है, तो फिर आपका ये क्वेश्चन है कि जी वो अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? क्यों कहा जाता था बार बार? पर्सनल फिजिशियन तो नहीं ना मैं प्रीव्यू हूं इस पर, लेकिन मुझे ये पता है कि अभी ये जो पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना की वबा फैली है और जिसका वर्स्ट हिट था बरतानिया भी, जिसके प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हुए और वहां उन्होंने लॉक इन किया हुआ था और सब कुछ था, तो उस लिहाज से हॉस्पिटल के अंदर जाना ही
وہ ٹھیک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل تو مطلب یہ میری اپنی ایک تو ابھی وہ اس کا جواب جو ہے ان کا پرسنل فزیشین ہی دے سکتا ہے. ٹھیک. جہاں تک شہباز شریف صاحب کا جو تیسری پورشن آپ نے بتائی ہے, I don't believe this کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پرائم منسٹر بننے کے لیے آیا ہوں. آنیسٹلی مطلب ہے ہمیں وہ بات کہنی چاہیے جس کا ہمارے پاس کوئی جواز ہو. شہباز اسی لیے کہا کہ اگر انہوں نے کہا کرونا کی ہاں لیکن I assure you and I tell یہ کبھی بھی اتنا بچہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی لالی پاپ دے جی کہ آپ آؤٹ آف دی بلو, اور وہ کبھی بھی پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیں گے جب تک کہ پراپر الیکشن ہو کے بندہ کھڑا ہو کے اس کے پارٹی کی نمائندگی حاصل کر کے ووٹ لے کے نہ آئے تو اس پرائم منسٹر کی پھر کیا ویلیو ہے. وہ تو ایک ایسے ہی کٹ پتلی پرائم منسٹر ہوتا ہے نا جس کو انسٹال کیا جاتا ہے. ملک تب ترقی کرے گا, میں آج بھی آپ کے ران صاحب کہہ رہا ہوں with all my experience of 40-50 years یہ گورنمنٹ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس پوٹنٹ چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر جس کے پاس پاور آف ڈیسیژن ہوگی خود اور وہ خود اپنے طور کے اوپر یہ فیصلے کرے گا کہ ملک کو کس طرف لے جانا ہے, ایک دفعہ عوام اس کے اندر اپنا ٹرسٹ امپوز کر دیں اور وہ اپنی اتھارٹی کو استعمال کر کے فارن پالیسی, انٹرنل پالیسی, اکنامک پالیسی اور یہ سارے جو ایلیمنٹس پاور پوٹینشل ہے ان کا دھیان رکھے گا تو ملک مضبوط ہوگا. اگر سٹرنگز دائیں بائیں سے کھینچی جائیں گی اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ حکومت کے اندر کون ہے تو وہ ایک ملک کی بدنصیبی ہے, تو ملک آگے چلنا اس کے لیے مشکل ہے. I assure you کہ شہباز شریف صاحب بالکل پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں آئے. وہ لوگوں کی وہ آئے اس لیے چونکہ یہ کرونا کی آفت تھی, فلائٹس بند ہو رہی تھی, فوری طور پہ آئے اور انشاءاللہ وہ ادھر خدمت کریں گے. اور I assure you کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے چونکہ ان کی ایک پذیرائی ہے پاکستان کے اندر, ان کی بہت بڑی سٹیکس ہیں, وہ بہت بڑی پارٹی کے رہبر ہیں, تو he will also come back. اور جب وہ آئیں گے تو پھر نیا گلہ آئے گا کہ انہوں نے غلطی کی ہے, کیوں آئے ہیں. جیسے ابھی جو لوگ پہلے کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب آ نہیں رہے, اب جب آ گئے تو وہ کہتے ہیں انہوں نے بڑی غلطی کی ہے, یہ کیوں آ گئے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ملک کے اندر سیاست کرنی چاہیے اور وہی ایک بہتری ہے جس کو عوام بہتر سمجھے. لیکن جن صاحب میری ایک کوئری ہے, I have a question, my question is, اور وہ یہاں پہ میں چاہوں گا یہ کہ ہمایوں اختر صاحب کا بھی دینا چاہیں جواب وہ دے دیں, نفیسہ بھی دینا چاہیں وہ دے دیں, آپ دینا چاہیں آپ بھی دے دیجئے, تینوں اپنی انپٹ دے سکتے ہیں. my question is کہ تینوں جو ہیں پلر, مطلب I'm talking about ایک دیکھیں نا پولیٹیشنز ہیں, پولیٹیشنز ایک اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اشاروں کناروں میں باتیں ہو رہی ہیں تو میں وہی بات کر دیتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, دیٹس اے ریالٹی, اور اس ریالٹی کو ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے لوگ, یا کچھ سیاستدان, سارے نہیں, کچھ سیاستدان اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی حقیقت کو یا اس ریالٹی کو ماننے کے لیے تیار ہونے کیوں نہیں ہوتے, کیوں اس کے ساتھ اپنے سینگ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو اپنے حصہ کیوں نہیں بنا لیتے. مجھے موقع دے. جی جن صاحب, میں صرف زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, جسٹ 1 منٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک کنٹری لائک پاکستان وہاں ایک حقیقت ہے, اور سیکیورٹی پیراڈم میں آپ کا ان کا ایک کلیدی رول ہے, اور ان کی انپٹس بڑی ضروری ہے اور ہونی چاہیے, اس کے بغیر نہیں کام سکتا, یہ کبھی بھی کوئی نہیں کہتا. ٹھیک, تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں جی. اپنا نفیسہ بی بی, ڈونٹ یو تھنک کہ دیکھیں ایک ریالٹی ہے, اٹس اے ریالٹی چیک کہ جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کو ایک حقیقت ہے, دیٹس موجود ہے, اس کو اگر ریالٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, اور ان کی اگر انپٹ لے لی جائے کسی بھی صورت میں, کوئی بھی پلیٹ فارم بنا کے اس میں تینوں چیفز کی انپٹ لے لی جائے, چاروں کی اگر انپٹ لے لی جائے تو کوئی برائی تو نہیں ہے میرے خیال میں. کیا خیال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر نفیسہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہمایوں صاحب آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ دو, میرے خیال میں ڈاکٹر نفیسہ کو میری آواز نہیں جا رہی. جی ہمایوں صاحب, ہمایوں صاحب آپ کو بھی آواز نہیں آ رہی؟ مجھے آ رہی ہے. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جنرل صاحب کی اور رانا صاحب آپ کی ہوئی ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں بالکل پڑھائی میں نے مکمل کی تھی تو 88 میں پاکستان آیا جب میرے والد شہید ہو گئے, اور میں نے اس کے بعد ہر الیکشن دیکھا ہے, اور ہر الیکشن میں بالکل یہی
रेटरिक होता है जो मैं अभी सुनता हूँ कि अपोजिशन कह रही है कि बहुत बड़ी धांधली हो गई है और हुकूमत जो है इलीगल है, और फिर वही अपोजिशन जब हुकूमत में आती है तो वो रोल्स बदल जाते हैं और बिल्कुल एक किस्म के इल्जामात, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। द फैक्ट रिमेन्स कि पीटीआई की जो हुकूमत अभी है, मैं अपने तमाम साथियों को, दोस्तों को, पार्टियों को मशवरा देता हूं, दिस गवर्नमेंट इज हियर टू स्टे टिल 2023। जब एक इलेक्शन होगा और जिन की ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर बनने की या ना बनने की, तो वो उस वक्त अपनी किस्मत आजमाई करें। पीएमएलएन का मैं जरूर ये कहूंगा कि पीएमएलएन का मामलात के उनका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होता है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का कैंडिडेट कौन होता है, इतने सिंपल नहीं होंगे। और जनरल साहब को भी पता है, जनरल साहब भी इतने को नादान आदमी नहीं है। पीएमएल का मसला ये कि पीएमएल के अंदर एक पावर स्ट्रगल चल रही है और उसमें काफी अभी पेचीदा मसाइल मौजूद हैं। बिल्कुल सी पीएमएलएन में क्या होता है, वो तैयारी करें और अपने अंदरूनी मसाइल हल करने की कोशिश करें। इस वक्त तो इमरान खान और पीटीआई जो है वो वेल एंट्रेंस्ड और दुनिया में अच्छी उसकी पज़राई हो रही है। उनकी एक पॉलिसी है कि वो बिला वजह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से झगड़े नहीं करते और वो समझते हैं कि आइन में वैसे ही एक सिविलियन गवर्नमेंट की बेश तहाशा पावर होती है और उसको इस्तेमाल करते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। ये कोशिश ना करें कि जिस कोने से भी पावर जो भी मिलती है वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। उसके नतायज हमेशा बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि हमने बहुत दफा मुल्क में देखा है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक ब्रेक ले लूं जी। डॉक्टर साहब, आपको पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी, आई एम श्योर कि अभी एक ब्रेक ले लूं, छोटी सी, वापस आता हूं। आपकी इनपुट चाहिए होगी। फौज एक हकीकत है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, इट्स अ रियलिटी। उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए बातें खुले दिल से, खुले जहन से, तो कोई बुराई है। इंस्टेड के उसके साथ वन शुड लॉक देयर हॉर्न्स विद द फौज और फौज के साथ सींग फंसा के बंदा बैठ जाए तो, और फौज वाले जो है वो अगर ज़्यादा इनपुट अच्छी दे सकते हैं तो वो क्यों ना एक्सेप्ट की जाए, ये भी एक सवाल है। एंड एट द वेरी सेम टाइम जो हुकूमत है अगर इस क्राइसिस से निकल जाती है बाहर, ये कोरोना का जो इशू खड़ा हुआ है सारी दुनिया के लिए, इस क्राइसिस से निकल जाती है बाहर, तो उसके लिए आइंदा आने वाले दिन जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं, गवर्न करने के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं और उससे कहीं ऑपोजिशन कोई इनसिक्योर तो नहीं फील करी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जनाब अब्दुल कयूम साहब मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर नफीसा शाह साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, वही सवाल सामने रखना चाहता हूँ, आपकी इनपुट चाहूँगा इस पर। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, एक रियलिटी है और उसको साथ लेके चलने में कोई बुराई है नहीं है, मेरे तो ख्याल में कोई बुराई नहीं है। फिर वाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम्स, जितनी भी कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर दोबारा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो है वो अपने सींग फंसा के, यानी कि दे लॉक दे हॉर्न्स विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वहाँ पे जनाब अपनी एनर्जीज वेस्ट करते हैं। साथ लेके क्यों नहीं चला जा सकता, और अगर चला जा सकता है तो इसमें बुराई क्या है, कोई उनको कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दे दिया जाता ताकि उनकी जो इनपुट है वो बीच में आती रहे जनाब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। व्हाट डू यू से अबाउट दिस वन डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया राना साहब। पहले तो मैं आज यकम मई है और मैं दुनिया भर के मजदूर, बिलखुसूस पाकिस्तान के मजदूरों को और हमारे हेल्थ वर्कर्स को सलाम पेश करूंगी और मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगी कि हमारे मजदूरों के लिए जो उनका वादा था कि उन वेज अर्नर्स को कैश ट्रांसफर करेंगे, तो प्लीज़ वो कैश ट्रांसफर करें, क्योंकि इस वक्त मजदूर जो है वो बहुत तकलीफ में है। आपने जिक्र किया मखदूम साहब का, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, पार्टी का वो असासा थे और मुश्किल टाइम में उन्होंने पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा, साथ रहा। तो आप किस्सा कोट कर रहे हैं, मैं थोड़ी उसमें करेक्शन कर दूं। देखिए, हमारी वजीर आजम की कैंडिडेट वुड हैव ऑलवेज बिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और जनरल मुशर्रफ का अगर ये ऑफर था भी तो ये ट्रैप था, जो मखदूम साहब को भी पता था, जो बीबी शहीद को भी पता था। और आगे जब आपने देखा हाउ द इवेंट्स अनफोल्डेड कि उन्होंने पेट्रियट बनाई और एक वोट
سے. پیپلز پارٹی واز the largest party, ہمارا رائٹ تھا, لیکن انہوں نے پکڑ دھکڑ کر کے نیب بنا کے جو بھی کر کے ایک ووٹ سے کٹ پتلی ایک وزیر اعظم اور اندر سلیکٹڈ وزیر اعظم وہ اس وقت لے کے آئے. ڈاکٹر صاحب وہ ٹریپ تھا یا نہیں تھا, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, بٹ the offer was there جی, وہ آفر بالکل وہاں پہ موجود تھی جی. اینڈ آئی تھنک شہید بی بی نیو اٹ اینڈ مخدوم صاحب نیو اٹ. اور اس جی وہ میں نے بتا دیا کہ بی بی کو الٹیمیٹلی مخدوم صاحب نے لوپ میں لیا تھا. ایک ڈکٹیٹر کی چال تھی اور سب کو پتا تھا کہ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا, تو اس میں سے انہوں نے پیٹریوٹ بنائی. جہاں تک آپ کا سوال, پہلے آپ نے اپنے کامنٹس میں انٹروڈکٹری کامنٹس میں سوال پوچھا تھا کہ کیوں چپ ہیں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب. میں نفیسہ بی بی, میں اس وقت ڈفرینٹ سوال ہے میرا, میں ادھر آنا چاہوں گا. مائی کوشچن از کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے از اے ریالٹی, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنے میں کوئی برائی ہے یا نہیں ہے؟ میرے نزدیک کوئی برائی نہیں ہے. سو انسٹیڈ آف ویسٹنگ آور ٹائم اینڈ انرجیز اور ان کے ساتھ لاک آن کرنے, ان کے ساتھ میری گزارش سن لیجئے ڈاکٹر صاحبہ, ان کے ساتھ, میں نے تیسری دفعہ آپ کا سوال پوچھا لیکن آپ اس طرف آ نہیں رہی نا, آپ دوسری طرف جا رہی ہیں. میں ابھی بتا رہی ہوں نا, کیونکہ مجھے آپ نے جو آپ کو کریکٹ بھی کرنا تھا نا, جو آپ نے قصہ میرا کوئی نہیں, میں I still stand by my information جی. Well, I have a right to refute it and I did. You can stand by your story and I can stand by my story and we can differ. You're talking about a trap, but I'm talking about something else. I'm saying that the offer was there. You're talking about کہ یہ ٹریپ تھا, میں کہہ رہا ہوں یہ آفر تھی, تو اس میں مجھے کیا کریکٹ کر رہی ہیں آپ؟ نہیں, آپ نے جس پرسپیکٹو میں دیا کہ جی وہ وزیر اعظم گئے, بی بی سے پوچھا کہ میں بنوں, انہوں نے کہا آپ بن جائیں, یہ تو آپ کے مسئلہ ہے نا. میرا مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ اس کو مسئلہ بنانا چاہ رہی ہیں. میں نے تو بڑا کلیئر بات کی ہے, آپ اس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. Let's not spoil your program. آپ کا پروگرام ہے, اس میں بحث کی کیا بات ہے؟ I'm not spoiling it, you're spoiling it. میں نے آپ کو پرسپیکٹو دیا, اب آپ اسی پر اگر اٹکنا ہے آپ کو, تو let's just forget about everything else. That's your call جی, that's entirely up to you, لیکن میں تو آپ کو اور آپ ایک سوال دوسری دفعہ پوچھیں, پھر مجھے آپ جواب بھی نہیں دینے دے رہے. آپ جواب وہ دے نہیں رہی, میں جو سوال کر رہا ہوں. میں تو پوچھ رہے ہیں, آپ پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں میٹابلشمنٹ والا سوال. تو آپ اس کا جواب دیجیے نا جی, آپ اس کا جواب دیجیے نا بی بی. جواب میرا یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں آئین ہے, اس ملک میں ایک پارلیمنٹ ہے, اس ایک جوڈیشری ہے, ایک ایگزیکٹو ہے, اور جو ڈھانچہ ہے ہمارا آئین کا, اس میں افواج پاکستان کا رول ایک واضح ہے. اور ہم سب کو یہی چاہیے کہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے, ایگزیکٹو اپنا کام کرے, جوڈیشری اپنا کام کرے, افواج پاکستان ہمارا اپنا کام کرے. اور کوئی بھی جمہوری سسٹم میں اداروں کے کلیش کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہمارا کوئی کلیش ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ افواج پاکستان کو فارملی سیاست میں جو ان کا کردار ہونا چاہیے, وہ آفٹر ریٹائرمنٹ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از این M&A اینڈ ہی از دس پولیٹیشین ناؤ, تو وہ کردار ہونا چاہیے. وی بلیو بائی دیٹ. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا رول ہے کہ سیاست میں جو مداخلت اگر فوج کی, میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت آئینی ڈھانچہ ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اینڈ آئی نو اینڈ آئی ریکگنائز کہ ہمارے افواج پاکستان آلسو know this and abide by this principle and should abide by this principle. اگر کہیں اور ایسی مسگیونگ ہے اس کے بارے میں تو وہ نہیں ہونی چاہیے. چلیں, that's your take جی. ہمایوں صاحب, do you agree with this جی جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں؟ میں تو بالکل متفق ہوں جی, جس کا جو آئینی رول ہو وہ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے جی, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں بلا وجہ پاور گریبنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن جی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر آئین میں جتنی بھی اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے کوشش کرے گا, وہ لیجیٹیمیسی کبھی بھی نہیں آ سکے گی. اور اسی طرح ایک سیاستدان کاغذی کاروائی سے
اپنی پاور پولیٹیکل پاور ایکومولیٹ کرنا چاہے گا تو وہ کبھی بھی حاصل نہیں کریں گے. سیاستدان اور سیاسی پارٹی پاور اپنی تب بڑھاتی ہیں جب وہ اس ملک کی قوم کو ڈیلیور کریں اور ملک کے لیے قربانیاں دیں اور ملک کو کچھ حاصل کر کے دیں. یہ سب سے اہم طریقہ ہوتا ہے پارٹیوں کو اور سیاسی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بنانے کا. جدھر آپ لڑائیاں کریں گے, جدھر کارکردگی کی کمی کی وجہ سے میسو ویکیومز ہوں گے, ادھر کوئی نہ کوئی فورس تو موو کرے گی وہ ویکیوم فل کرنا ہے, بی اٹ فارن پالیسی اور جیو اسٹریٹجک پالیسی اور جو کچھ بھی ہے. پھر وہ فورسز موو کرتی ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ ویکیوم تو فل ہوتا ہے. اور اس میں ہمیشہ قصوروار پولیٹیکل پارٹیز اور سیاستدانوں کو قرار دیتا ہوں. میں خود سیاستدان ہوں, میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہوں. ہمیں ویکیوم چھوڑنی نہیں چاہیے اور ہمیں اپنے جو آئین نے بے شمار ہمیں طاقت دی ہوئی ہے اس کو ایکسرسائز کر کے اس ملک کی عوام اور اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس ملک کے انٹرسٹ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اوکے, اچھا, I move to the next question جی. My other question is کہ کچھ ترامیم جو ہیں ان میں بیٹھ کے, مطلب چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے آپ لوگ حکومت میں ہیں, ہمایوں صاحب آپ لوگ, اور اگر بیٹھ کے 18ویں ترمیم کی کچھ شکوں پہ اگر گفتگو کر کے ان میں چینجز لانے کی بات ہو یا انیشیٹ کیا جائے یہ پروسیس, تو اس میں کوئی برائی ہے یا نہیں؟ جنرل صاحب آپ سے شروع کر لوں یا نفیسہ بی بی آپ بتا دیجئے, پھر میں جنرل صاحب کی طرف چلتا ہوں. جی دیکھیں, بہت اہم سوال ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ڈبیٹ ہے میں سمجھتی ہوں ہمارا اس وقت پرسپیکٹو کرونا کے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ اس وائرس کے حوالے سے جو اس وقت گورنمنٹ کی ایکشنز ہیں اس میں کیا ویکنسز ہیں. بہرحال آپ نے ایک سوال پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دے رہی ہوں. 18ویں ترمیم یونانیمسلی ایک پاس ہوئی ہے لیجسلیشن, لیکن ہم سمجھتے ہیں بالکل ڈبیٹ ہر چیز پر ہو سکتا ہے, کوئی حرف آخر نہیں ہے, لیکن اس وقت فرسٹ ڈبیٹ یہ ہونا چاہیے کہ کیا جو آئینی ترمیم 18ویں پاس ہوئی ہے کیا وہ حقیقی حوالے سے عمل میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کیا آئین میں جو وفاقی ادارے ہیں جس میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, جس میں NFC ایوارڈ ہے, جس میں آپ کے اور کئی آئینی ادارے ہیں جس میں صوبوں اور وفاق کے پاورز شیئرنگ ہو, ڈفرنٹ ریسورس شیئرنگ ہو, اور دوسرے جو ان کے باٹل نیکس ہوں, وہ مشاورت جو ہے کیا وہ فورمز الائیو ہیں. اگر وہ فورمز ایکٹیو ہوتے آئی ٹیل یو کہ یہ ڈبیٹ چھڑتا ہی نہ, کیونکہ اگر وفاق کی طرف سے ایسے فیئرز ہیں, ایسی مس گیونگز ہیں تو وہ ریزالو ہو جاتی ہیں. اگر صوبوں کی طرف سے کوئی خدشات ہیں کہ آئینی ترامیم میں جو چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں اس وقت ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, تو وہ ریز کرتے, تو وہ مشاورت نہیں ہو رہی اور گزشتہ 7 سال سے نہیں ہو رہی. اور آتے ہی یہی 18ویں ترمیم, تو پہلے تو ہم جو اس وقت آئین ہے, جو آئین میں وفاق کا رول ہے, صوبوں کا رول ہے, وہ مل بیٹھ کر اس میں ہم دیکھیں کہ اس امپلیمنٹیشن میں کیا باٹل نیکس آئیں. ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے اگر 18ویں ترمیم امپلیمنٹ ہو تو وفاق بھی راضی ہوگا اور صوبے بھی راضی ہوں گے, لیکن ایز آئی سیڈ کہ ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں کام کرے. وفاق کیا اس وقت اپنا کردار ادا کر رہی ہے کورونا وائرس کے حوالے سے؟ آج وزیر اعظم صاحب پھر سے کہتے, مطلب ملک کے وزیر اعظم ہے, کہتے ہیں ایلیٹ نے فیصلہ کیا ہے. تو یہ ایلیٹ کون ہے وزیر اعظم صاحب, آپ بتائیں نا, کیونکہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ تو وفاق نے کیا ہے. تو یہ ایلیٹ کون ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ایلیٹ ہیں, پنجاب کی گورنمنٹ میں ایلیٹ بیٹھے ہیں, خیبر پختونخوا میں ایلیٹ بیٹھے ہیں, بلوچستان میں ایلیٹ بیٹھے ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن. میں اس کا پہلے ذرا 18th امینڈمنٹ کی جو کلوز, آپ نے ایک پوائنٹ جو ریز کیا ہے کہ بھئی اس کو ان ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا, پچھلے 5-7 سال سے پراپر کوارڈینیشن ہی نہیں ہو رہی, تو آگے ہم کیا ڈسکشن کریں. اس پوائنٹ کو میں لے کے آگے چلنا چاہوں گا. نفیسہ بی بی, جل صاحب, چینجز کلازز میں 18ویں ترمیم کی کلازز میں, کچھ کلازز میں ترامیم تو بعد کی بات ہے. نفیسہ بی بی کہہ رہی ہے پہلے بیٹھ کے جو آلریڈی جو 18ویں ترمیم ہے اس کو ان ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا تو ترامیم تو نہیں ہو سکتی. سو آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ ڈسکشن ہونی چاہیے, پہلے پراپرلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے, یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ, ہاؤ شوڈ دس تھنگ بی سارٹڈ آؤٹ, یا ضرورت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں, میں نفیسہ بی بی کی اس بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ
मुल्क के अंदर इस वक्त जिस आफत में हम गिरफ्तार हैं, हमारी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। पहली तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और उसके ऊपर हम हुकूमत के साथ पूरी जमातों को खड़ा होना चाहिए, पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए, और हुकूमत की डायरेक्शंस के ऊपर अमल करके हम लोगों की जानें बचाएं, और ताकि लोगों की जो मुआशी हालत ख़राब हो रही है उसको ठीक करें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये वक्त नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ों को छेड़ा जाए जिसके ऊपर मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है। दिस इज़ द नंबर 2। अभी 18th अमेंडमेंट की आता है। देखिए, मेरा व्यू ये है कि जब कोई अमेंडमेंट हो जाती है ना, पहली हुई, दूसरी, तीसरी, 8वीं अमेंडमेंट, 13वीं अमेंडमेंट, फिर ये 18वीं अमेंडमेंट, 20, 22, 23 तक, तो ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अभी जब ये डिस्कशन हो तो ये ना हो कि 18वीं को ये करेंगे या 8वीं को करेंगे या 13वीं को करेंगे। हम ये कहेंगे क्या गुंजाइश मौजूद है कि आइन के अंदर अगर कोई शिक ऐसी है जिससे हम समझते हैं कि इसको बेहतर किया जा सकता है तो करना चाहिए। मेरे ख्याल में जरूर करना चाहिए। पूरे आइन के ऊपर आइन ही आपको अलाउ करता है कि आप बैठ के रिव्यू कर सकते हैं। मसलन मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एक आइनी तरमीम मूव की है जो सेनेट के अंदर, और उसमें ये 18वीं तरमीम के अंदर ही इलेक्शन कमीशन का रोल बड़े खूबसूरती से, बड़ा जैसे जजेस का किया गया ऐसे ये भी किया गया। लेकिन हमने पीछे देखा कि जब बलूचिस्तान से और सिंध से मेंबर रिटायर हुए तो हमारी जो पॉलिटिशियंस लीडरशिप है वो एग्री नहीं हुई कि उनकी रिप्लेसमेंट दे, और चूंकि इलेक्शन साउंड कौन, आवाज नहीं आ रही जनरल साहब की। मायूं साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में जनरल साहब की आवाज ड्रॉप हो गई है। जी, मैं जरूर करता हूँ ऐड। देखिए, नफीसा शाह साहिबा सही फरमा रही हैं कि शायद पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन ये तरमीम कब आई थी? पीपल पार्टी की हुकूमत थी वफाक में भी और सिंध में भी, और उसके बाद 5 साल PMLN की हुकूमत रही है पंजाब में और वफाक में। इसके बावजूद कई साल हो चुके हैं, पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो जरूर इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए हमें सबको मिलके बैठना चाहिए। दूसरा ये कहना कि अभी जो हम इस प्रोग्राम में तो नहीं किसी ने कहा, लेकिन हम सुन रहे हैं कि हम हिलने नहीं देंगे और हाथ नहीं लगाने देंगे 18वीं तरमीम को, ये राइट तो पार्लियामेंट का है। चाहे वो तरमीम को कंसिडर करे ना करे, उसमें अमेंडमेंट करे, टोटल खत्म कर दे, ये बाहर बैठे लोगों का राइट तो है नहीं कि हम हिलने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। ये तो पार्टीज आपस में बैठ के फैसला करेंगी। अगर, और मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि इस वक्त PTI का कोई प्रोग्राम प्लान है, क्योंकि जो मुख्तलिफ किस्म की आराज सामने आई है उसमें कोई डेफिनेट ये इंडिकेशन नहीं है कि PTI ने फैसला कर लिया है कि वो चंद नौयत की चेंजेस इसमें लाएगी या प्रपोज करेगी। लेकिन राइट बहरहाल बिल्कुल है। एक और बड़ी कंफ्यूजन है कि लोग समझते हैं कि जो NFC अवार्ड है उसका कोई ताल्लुक 18वीं तरमीम से है। उसका शायद एक ताल्लुक है कि 18वीं तरमीम में शायद मेरे ख्याल में ये शिक ऐड की गई थी कि अवार्ड जो एक दफा अनाउंस हो जाए फ्यूचर में वो उससे कम कभी नहीं होगा। इसके अलावा NFC अवार्ड का 18वीं तरमीम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं तो यही चंद कमेंट्स करना चाहता था। चले, जनरल साहब के साथ आवाज आ रही है जी? बात जनरल साहब, आवाज आ रही है आपको? आई एम सॉरी, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी। आप कुछ कह रहे थे, जरा कंप्लीट कर लें, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूं। मैं ये कह रहा था कि ये बात ठीक है कि आइन की किसी शिक में भी जब कभी आप ये समझें मुल्क की बेहतरी के लिए तो आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दैट इज व्हाट नफीसा बीबी भी कह रही हैं कि हमें बैठ के डिलिब्रेट हर चीज पे कर सकते हैं, और ये भी जरूर कर सकते हैं कि आइन की नफीसा बीबी कह रही है कि पिछले 7 साल से वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ही नहीं हुई इन ट्रू स्पिरिट। तो आगे क्या तरफ आ रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आइन की कोई रिक्वायरमेंट है और कुछ शिकें हैं और उन पे अमल नहीं हो रहा है तो अमल होना चाहिए, बिकॉज आइन की खिलाफ वर्जी तो आप नहीं कर सकते। मैं एक और बात ये कह रहा था कि मसलन 18th अमेंडमेंट में जहां और बहुत अच्छी बातें हुई, वहां इलेक्शन कमीशन की भी टोटल उनकी जो अथॉरिटी है और उसको रीइंफोर्स किया गया।
لیکن ابھی میں نے ایک امینڈمنٹ اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کی فلوٹ کی ہوئی ہے جو ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا کہ جب سندھ اور بلوچستان کے نمائندے ریٹائر ہوئے تو ہم ناکام ہو گئے ان کی ریپلیسمنٹ چننے میں، اور اینڈ کے اوپر جا کے چیف الیکشن کمشنر بھی ریٹائر ہو گیا تو مفلوج ہو گیا آپ کا۔ ابھی اس سچویشن کو ایسے ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، تو اس کے اوپر اپریشیٹ کیا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ ریلیف جو ہے یہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ ویکیوم کسی طریقے سے نہ آئے، اور اگر یہ جو لاک ہوا ہے اس طریقے سے ہم جیم ہو گئے ہیں، اس کا بھی کوئی حل نکلنا چاہیے۔ تو اس طرح سٹینڈ سٹل نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ سٹیل میٹ نہ ہو جائے ورلڈ اوور، ہاں تو ہوتا رہتا ہے، لیکن صرف یہی ہے کہ اس کی جو سپرٹ تھی 18ویں ترمیم کی، اس کو ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر صوبوں کی آزادی اور زیادہ دے سکتے ہیں تو اور زیادہ، تو اس لیے اس میں بہتری کی جا سکتی ہے، بٹ ابھی اس وقت ہماری اورینٹیشن ہمارے اس کرونا کی وبا اور اکنامک کی بحالی کے اوپر ہونی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے جی، لیکن ایک کویسچن ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ رائز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر جیسے کہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا اور ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں جی پچھلے 5 سال جو آپ نے کہا 7 سال سے ان ٹرو اسپرٹ یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی 18ویں ترمیم، اور ان ون وے اور دی ادر، اور اس میں 5 سال تو حکومت رہی مسلم لیگ نون کی اور باقی 2 سال رہی پی ٹی آئی کی، سو پھر یہ کیسے، کس پہ ہم بلیم ڈالیں یا نہ ڈالیں، یا آگے چلیں، یا کس طریقے سے ہم اس کو چلائیں پھر آگے، یا کچھ ترمیم اگر کرنے کی ضرورت ہے تو کریں؟ دیکھیں، ایک مسٹرسٹ، پتہ نہیں کیوں ایک مسٹرسٹ وفاق اور صوبوں میں آ جاتا ہے، اگر اسپیشلی اگر ایک صوبہ جو ہے وہ کسی اور جماعت کا ہے تو یہ مسٹرسٹ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے، جیسے میں نے کہا کہ آئین میں کئی سارے ادارے ہیں، اس پر مل بیٹھ کر دیکھنا چاہیے۔ اگر وفاق کو کچھ ایشوز ہیں 18ویں ترمیم کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تو وہ صوبوں سے بات کریں ان فورمز پر، لیکن ابھی تک جب بھی یہ ڈیبیٹ چھڑا ہے کہ 18ویں ترمیم از دا پرابلم، کبھی نہیں بتایا گیا کہ 18ویں ترمیم میں تو پوری پتہ نہیں کتنے آئینی امینڈمنٹس تھے، جس میں سب سے میرے نزدیک بحیثیت پولیٹیکل ورکر میرے نزدیک جو سب سے اہم 18ویں ترمیم تک چینج تھا وہ قوضائے پریزیڈنشل سسٹم کا خاتمہ تھا اور ایک حقیقی پارلیمنٹری نظام تھا۔ اینڈ آئی تھنک وی کین سیفلی سے کہ آج اگر 12ویں سال میں جمہوریت ہے اور خان صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، تو وہ بھی جو سپیس 18ویں ترمیم نے کریٹ کیا اور اب پارلیمنٹری سسٹم، وہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہے۔ صوبوں والا تو اس کا ایک ایسپیکٹ ہے جس میں کچھ ریسورس شیئرنگ ہے۔ بلوچستان اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ایک بلوچستان میں انسرجنسی تھی تو ان کو ہمیں ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے رائٹس دینے تھے، تو اس لیے خیبر پختونخوا کو نام چاہیے تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو اب اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس سے وفاق ناخوش ہے، وہ آ کے ٹیبل پر آپ رکھ دیں کہ یہ ایشوز ہیں، then one would know۔ لیکن ایسے کہنا کہ 18ویں ترمیم which was generally an excellent law, excellent parliament amendment in the constitution, constitution کو ٹھیک کیا 18ویں ترمیم نے، تو آئی تھنک یہ ایسے ہوا میں ڈیبیٹ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، سو دا گورنمنٹ یا جس کو بھی کوئی کنسرنز ہے کہ فلاں چیزیں جو ہے